بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2023 کے الیکشنز کے بعد اگر پی ایم ایل این الیکشن جی جاتی ہے تو ان کا کون سا پرائم منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ ہوگا، کون وہ ہوگا، تو اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل پڑی، بلکہ جو پی ایم ایل این کے اندر سے کچھ باتیں لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بلکہ کویشچن مارک لگ گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری پی ایم ایل این کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی، اور یہ میرے جو سورس ہیں وہ اس قسم کا سورس ہے کہ جن کا ڈائریکٹ پرائم منسٹر، جو فارمر پرائم منسٹر ہیں اور پی ایم ایل این کے جو چیف ہیں نواز شریف صاحب، جو آج کل لنڈن میں مقیم ہے، ان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے۔ سو جو سمجھ لیں کہ میں جو بات کرنے والا ہوں، مجھے جو میرے سورس نے بتایا وہ میاں نواز شریف صاحب کے ذہن کی بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی وزیر اعظم ہوں گے آئندہ پی ایم ایل این کی طرف سے، اور اس کا انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے، اور جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اسی کو نامینیٹ کیا جاتا ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے۔ اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں تو وہ تو اس ریس سے ہی باہر ہیں، تو ان کا تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے کہ زبیر صاحب جو ہیں، محمد زبیر صاحب جو فارمر گورنر ہیں سندھ کے، جو اسپوکس مین ہیں نواز شریف صاحب کے بھی اور مریم نواز صاحبہ کے بھی، انہوں نے ایک دو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بات کی، تو جس قسم کی ان کی بات تھی تو اس میں تھوڑا سا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے ڈینائی تو نہیں کیا، لیکن ایک قسم کا سٹل قسم کا ایک ڈینائل تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو اس قسم کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی ڈسکوالیفیکیشن تو انڈو ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا امید ظاہر کی کہ جی جوڈیشری ان کی سزا کو ختم کر دے گی، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت پاپولر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کی، اور وہ الیکشنز جتوا سکتی ہیں، وہ ایک ایمبیشیس لیڈر ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی پرائم منسٹر بن سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک کنفیوژن تھی، لیکن میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں، اور یہ خبر ہے چونکہ اس میں کوئی میرے انالیسس کی بات نہیں ہے، انالیسس اگر میں نے دینا ہوا ڈسکشن تو میں بعد میں آپ سے بات کر لوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ شریف خاندان کے اندر سے اگر کسی شخص کو پرائم منسٹرشپ کے لیے ایک ہی اگر کینڈیڈیٹ شریف خاندان کے اندر سے جو انہوں نے اگر نامینیٹ کیا تو وہ شہباز شریف ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا گیا، مجھے بتایا گیا کہ وہ پرائم منسٹرشپ کی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گی، وہ اس کے لیے ریس میں بھی نہیں ہوں گی، ان کا کسی قسم کا مطلب ان کا نام کنسیڈر نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ فیصلہ ہے کہ اگر شریف خاندان کے اندر سے کسی شخص کو وزیر اعظم بننا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ جی آؤٹ سائڈ شریف فیملی کسی کو اگر وزیر اعظم بننا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس کے بارے میں ایک ہی شخص جو جن کا نام تقریباً فائنل ہے، وہی ایک شہباز شریف کا اور دوسرے نام جس کی جو نام مجھے بتایا گیا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہے، جو کہ ظاہر ہے جب میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے بعد 1.5 سال جو حکومت کی تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی، اور اچھی حکومت کی ان کی۔ مطلب ہے کہ جنرلی آپ بیوروکریسی سے پوچھیں، آپ پی ایم ایل این کے اندر سے پوچھیں، اور اوور آل ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ، ان کی محنت جو تھی اور سادگی وغیرہ سب کچھ جو ہے کہ ان کی مطلب ہے کہ اس لحاظ سے ایک کریڈینشلز بن گئے ایک کہ جی وہ کم از کم پی ایم ایل این میں ایک اچھا آپشن ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر میرا یہ کویشچن تھا کہ شریف فیملی میں جو شخص ہوگا نامینیٹ یا جو پرائم منسٹر شپ کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ شہباز شریف ہوں گے، اور اگر کوئی آؤٹ سائڈ ہوگا تو میں نے کہا کہ پھر آؤٹ سائڈ کسی دوسرے کی کنسیڈریشن کیوں کی جا رہی ہے؟ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب کی ابھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں، مطلب اشارتاً کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا کہ ڈائریکٹ ایک تو یہ بات کہ مجھے بتائی گئی کہ نواز شریف صاحب کا کوئی ابھی تک ڈائریکٹ
کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، انڈائریکٹ جس قسم کی بھی جو میسیجز یا جو باتیں ان تک پہنچتی ہیں یا جو انڈرسٹینڈنگ کو مل رہی ہے، اس کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نواز شریف صاحب کے ذہن میں، اور جو ان کے جو کلوز لوگ ہیں وہ یہی کہ جی شہباز شریف صاحب ابھی تک ان کو بھی، ہم تو یہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے، چونکہ وہ ریکنسیلیشن کی پالیسی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، وہ کنفرنٹیشن کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے وہ تو ایکسیپٹیبل ہوں گے، یہ ایک جنرل ویو ہے۔ اور عام بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ یا آپ ڈیفنس کے جو لوگ ہیں ان سے آپ بات کریں تو ایز اگینسٹ نواز شریف اور مریم صاحبہ جو ان کے بارے میں جتنی نیگیٹیوٹی ہے، اس قسم کی نیگیٹیوٹی شہباز شریف صاحب کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے جو میرے لیے حیرانیہ اور خبر تھی، وہ یہی کہ جی ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے بارے میں بھی ابھی ایک نیگیٹیوٹی ہے۔ اب وہ نیگیٹیوٹی کا ریزن ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا یہ خیال ہے، یہ اب میرا اپنا تجزیہ ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، یا جو اگر فرض کریں کہ کوئی ان سے خوش نہیں ہے، وہ یہ کہ جی ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں بڑی کوشش ہوئی کہ پی ایم ایل این میں سپلٹ کیا جائے، اور سپلٹ اس طرح کیا جائے کہ شہباز شریف صاحب اپنا ایک دھڑا جو ہے وہ پی ایم ایل این سے لے کے علیحدہ ہو جائیں، جو کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو سو مے بی یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے، لیکن دس از مائی، یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہی بات جب کہ جی یہ اگر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، ایک تو بات یہ کہ اگر ایکسیپٹیبلٹی آج نہیں ہے تو ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد یا سال بعد ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے۔ اچھا، دوسرا، شاہد خاقان عباسی صاحب چونکہ ان کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں نواز شریف صاحب، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور اگر میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، تو جنرلی جو ہے تقریباً ان کی 100% سمجھ لیں کہ فالوئنگ ہوگی، مطلب ان کی جو پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہوں گے، جو ایم این ایز ہوں گے، جو سینیٹرز ہوں گے، جو لوگ میٹر کرتے ہیں، وہ تقریباً ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ نواز شریف کے ظاہر ہے وہ نامنی ہوں گے، اور ایون ادروائز بھی بہت سے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس پالیسی کے ساتھ آگے جایا جائے، بجائے اس کے کہ ہم وہ کنفرنٹیشن والی پالیسی جو کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی پالیسی رہی ہے کہ جی اس کو آپ فالو کرتے رہیں، کیونکہ اس سے یہ خطرہ ہے ان کو، یہی اور ریئلائزیشن بھی ہے کہ اس سے مشکلات ہوں گی، الیکشن میں بھی مشکلات ہوں گی، الیکشن سے پہلے بھی مشکلات ہوں گی، اور الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کہ جی ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، حالانکہ وہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو بھی جیل میں 1-2 دفعہ ڈالا گیا، اور بالکل بے قصور ویسے ڈالا گیا جس قسم کا کیس ان کے خلاف تھا، مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف تھا، اور پھر جو فارمر ڈی کے وقت بھی جس طریقے سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کا ساتھ دیا اور جس طرح ان کے ساتھ کھڑے رہے، اس وقت سے بیسیکلی نواز شریف صاحب ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر بعد میں ظاہر ہے وزیر بھی بنے، اور پھر جو بھی پرفارمنس تھی، اور پھر جب ان کو نکالا گیا اور انہوں نے پرائم منسٹر کے دور کے اوپر یہ لے کے آئے سامنے، تو ان کی پرفارمنس سے، نہ صرف پرفارمنس سے بہت خوش تھے، بلکہ یہ بھی ان کو، نواز شریف صاحب کو، وہ اس وقت بھی اور اس کے بعد الیکشنز کے بعد بھی، مطلب جب گورنمنٹ چلی گئی پھر الیکشن ہوئے اس کے بعد بھی ان کو کم از کم اس بات کا یقین ہے کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف صاحب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی میرے پاس معلومات تھی تو میں آپ سے شیئر کر لوں۔ سو بریفلی یہ ہے کہ 2 کینڈیڈیٹس ہیں پی ایم ایل این کے پرائم منسٹرشپ کے لیے، ایک ہیں شہباز شریف صاحب شریف فیملی کے اندر، اور دوسرے ہیں شریف فیملی سے باہر۔ اگر پی ایم ایل این کو جب اوور آل آپ دیکھتے ہیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب، لیکن مریم صاحبہ کے متعلق یہ کہا گیا کہ مجھے جو بتایا گیا کہ جی شی ول ناٹ بی دا کینڈیڈیٹ، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی ابھی وہ ینگ ہیں، ابھی مطلب ان کی ایج ہے کہ وہ یہ الیکشن نہیں تو اگلے الیکشن میں وہ مطلب ہے کہ اپنی لک ٹرائی کر سکتی ہیں۔ تو اس قسم کی اطلاعات تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔